مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی سلیمان اعظم سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اخرج البخاری فی صحیحہ۔ علماء دین کہتے ہیں کہ خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو موقع کے لحاظ سے بیان کرے۔ میرے خیال میں شاید آپ کا کیمرہ اونچا ہے اور اوپر سے کیمرہ آ رہا ہے، دیکھیں اس کو صحیح کر لیں۔ ایسا ہی ہے، صحیح لگا رہا۔ خطیب وہ ہوتا ہے، حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو موقع کے لحاظ سے تقریر کرے اور بیان کرے۔ جیسے ملک میں حالات و اتوار ہو، اسی حساب سے عالم دین اور خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنے بیان میں، چاہے جمعہ کا بیان ہو چاہے شب جمعہ کا بیان ہو، اسی پہ تقریر کرے۔ کل 14 اگست ہے اور 14 اگست حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ آزادی کا دن ہے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، اور حریت کا ایک دن ہے۔ ہمارے بعض مسلمان 14 اگست کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے، ہم تو غلام ہیں اور یہ آزاد نہیں ہے۔ آپ نے غلامی دیکھی نہیں ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ غلامی اور قید کیا ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ آپ سکون سے مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتے، یہ آزادی ہے۔ آج بھی ہندوستان کے اندر ایسی مسجدوں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ جہاں اچانک پولیس آتی ہے اور نمازیوں پہ تشدد کرتی ہے۔ ابھی یہ 2 سال پرانی بات ہے کہ اچانک ہندوستان کے ایک علاقے میں پولیس آئی اچانک، اور اس نے نمازیوں پہ تشدد کیا اور مسجد بند کر دی۔ عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، میں حرمین شریفین میں بھی وہ کعبہ شریف کے سامنے بیٹھا تھا، اور میرے ساتھ انڈیا کے مسلمان تھے، ان سے سلام دعائی نوجوان لڑکے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں سے تعلق ہے انڈیا میں؟ کہنے لگے کہ یو پی کے ہیں۔ میں نے کہا ہندوستان میں ہندوؤں کا اور مودی کا کیسا تعلق ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ اس وقت بھی مودی تھا۔ کہنے لگے کہ سوائے یو پی ایک ایسا علاقہ ہے، ایسا شہر ہے کہ جہاں مسلمان امن سے ہے اور ملک کے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کہنے لگے یو پی کے علاوہ ہندوستان میں کہیں کوئی قانون نہیں ہے۔ اچانک چوک پہ نظر آتا ہے، کسی بھی چوک پر، فٹ پاتھ کے اوپر، کہ مسلمان کو پکڑتے اور آگ میں جلا دیتے اور مارتے تھے، اور اس کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے تھانے کے۔ آپ تھانے چلے جائیں، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی۔ کہنے لگا صرف یو پی وہ جگہ ہے کہ وہاں امن اس لیے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے، پاکستان پاکستان۔ میں جب پہلی دفعہ حرمین شریفین گیا، زادہم اللہ حفظا و سلامت، عمرے کے سفر پہ والدہ کے ساتھ، دوپہر کا ٹائم تھا، والدہ نے کہا کچھ کھانے کو لے آؤ، تو وہاں پل کے ساتھ ایک بروز کی دکان میں نے دیکھی تھی، تو میں وہاں چلا گیا۔ ابھی بروز لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو وہاں پہلے سے ایک آدمی کھڑا تھا جو شکل سے لگا تھا ہندوستان کا ہے، وہ بنگلور کا تھا۔ مجھے کہنے لگا پاکستان سے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دیش، دنیا میں مسلمانوں کے لیے رہنے کے لیے سب سے برا دیش وہ پاکستان ہے۔ یقین کرے اس نے جیسی یہ جملہ کہا، ایک دم میں نے دیکھا کہ یک دم وہ بھاگا۔ میں نے دیکھا کون آ گیا، دیکھا تو ایک سفید شلوار قمیض میں غریبی آ رہا تھا، لمبے قد کا، اور اس نے کوئی کارڈ لگایا ہوا تھا یا کوئی کارڈ پہنا ہوا تھا۔ میں نے دکاندار سے پوچھا بروس والے سے بھاگا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس کا ایک کام ایکسپائر ہو گیا ہے،
اور یہ سامنے اقامہ چیک کرنے والے آ رہے ہیں، اگر ابھی اس کو دیکھ لیا ابھی ہندوستان بھیج دیں گے. میں دل میں سوچا کہ اس کو ابھی ہندوستان بھیجنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے خلاف بول رہا ہے. کچھ بھی کہو، پاکستان پاکستان ہے. کم سے کم آپ سکون سے نماز تو ادا کر رہے ہیں. اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، مدرسوں کے اندر بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں. ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ گھروں میں خواتین روٹیاں پکا رہی تھی، وہ روٹیاں چھوڑ کے بھاگی ہیں. اگر روٹیاں چھوڑ کے نہ بھاگتی، گھر کا سامان چھوڑ کے نہ بھاگتی، تو پھر آج ان کا وجود نہیں ہوتا، نام و نشان نہیں ہوتا. ہندو مار دیتے ان کو. باقاعدہ ہندوستان کے اندر علماء کی لاشیں درختوں پہ لٹکائی گئی ہیں. قرآن شریف جلایا گیا. ایک عالم دین نے ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیا جب قرآن شریف جلایا، اور کہا قرآن پڑھ کے اسے سنایا. تو عالم دین نے انگریز کو کہا کہ کیا اس بچے کے سینے سے بھی قرآن نکال سکتے ہو؟ کتنے قرآن جلاؤ گے؟ اللہ کے فضل احسان سے بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہے. قرآن معجز کتاب ہے. اس لیے یہ باتیں کرنا ہے کہ جی 14 اگست تو ہماری آزادی نہیں ہے. آیا مسجد سے نکلا تو ایک آدمی کہتا میں تو 15 اگست بناؤں گا، شرم تم کو مگر نہیں آتی. 15 اگست تو ہندوستان کی آزادی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں پاکستان کے علماء کا ممبر آزاد ہے. آپ دنیا بھر میں چلے جائیں، آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے. آپ سعودی عرب چلے جائیں، وہاں کا عالم دین، وہاں کا شیخ الحدیث شریعت کے مطابق بات ہر وقت نہیں کر سکتا. اگر وہاں کی حکومت نے منع کیا ہے کہ یہ بات نہیں کرنی، گو کہ وہ شریعت کے مطابق ہے، وہاں کا امام، وہاں کا شیخ الحدیث نہیں کر سکتا. اگر کر دی تو گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کو غائب کر دیتے ہیں. آج بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر پاکستان کا مولوی بھی آزاد ہے، پروفیسر بھی آزاد ہے. مسجد کے اندر امام بھی ممبر پہ بیٹھ کے اپنے حساب سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر حکومت بھی کوئی غلط کام کرے تو ممبر محراب پہ بیٹھ کے تنقید کر سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اور یونیورسٹی اس کا رد کر سکتا ہے. اور یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی اگر کوئی ایسی چیز دیکھے تو وہ بھی رد کر سکتا ہے. سب آزاد ہیں. پاکستان میں اللہ نے ہمیں حریت دی ہے، آزادی دی ہے. باقی مسائل کہاں نہیں ہوتے. مسائل کس کے اوپر پیش نہیں آتے. باقی یہ بات بالکل درست ہے کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے. تو ہمیں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا نظام بھی لائیں اور اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کریں. اللہ اس کے رسول کے احکام کا نفاذ کرے اس زمین پر، کیونکہ یہ زمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنی ہے. جو مروجہ طریقہ ہے 14 اگست بنانے کا کہ جی باجے بجا رہے ہیں، یہ تو غلط ہے. جہاں پر میوزک بجے گا، باجے بجیں گے، وہاں تو رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہ جب آپ رحمت کے فرشتوں کو بگائیں گے تو رحمتوں کے معاملات کیسے ہوں گے آپ کے ساتھ. پھر 14 اگست کے موقع پہ نوجوان لڑکے بائکیں لے کے نکلتے ہیں، ویلے لگاتے ہیں، ویلے کہتے ہیں. اگر اس میں کوئی مر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ چند دن پہلے میں لاہور میں تھا تو ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو 3-4 لڑکے بائکوں پہ گزرے اور انہوں نے ایسی ویلے ماری کہ مجھے لگا یہ ابھی گرے تو ابھی گرے. پھر جب لاہور سے ہم کراچی واپس آئے تو باقاعدہ نیوز میں ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ لاہور میں کچھ لڑکے ویلے مارتے ہوئے، پتہ نہیں ایک بائک یا 2 بائک، میرے خیال میں ایک بائک میں تھے لڑکے، 2 شاید وہ گر گئے اور مر گئے. اس طرح آپ دیکھ لیا اس طرح کوئی واقعہ پیش ہے. یہ ہماری آزادی کے کہ 14 اگست کو موٹر سائیکل کا سلنڈر نکال لو، پڑھ کے سی ویو چلے جاؤ. اور جو بہت ہی لیڈ قسم کی کلاس ہے وہ اس رات کو جا کے شرابیں پیتی ہے اور زنا کرتی ہے اور کہتے کہ جی ہم آزادی بنا رہے ہیں. کون سی آزادی ہے؟ آپ نے تو یہ ملک کلمے کے نام پہ حاصل کیا تھا. اس لیے تو حاصل نہیں کیا تھا کہ آپ شراب پئیں گے اور زنا کریں گے اس رات کو بیٹھ کر.
آپ لوگوں کو چاہیے اس رات میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا مطلب 14 اگست فائدے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا، 2 رکعت نفل پڑھا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سکون سے کر سکتے ہیں۔ چائنا کے اندر تحقیق کر لی گا، عمران خان کے دور کا واقعہ ہے کہ چائنا کے اندر پولیس نے مسلمان عورتوں کو روڈ پہ روکا اور پولیس نے ان کی شلواریں اتاری اور ان کو کہا اگر اس ملک کے اندر رہنا ہے تو وہی لباس پہننا ہوگا جو چائنا کی عورتیں پہنتی ہیں۔ ان کے یہاں تو شلوار نہیں پہنی جاتی نا، انہوں نے کہا کہ یہاں رہنا ہے تو شلوار نہیں پہننی ہوگی۔ مسلمانوں کے گھر میں خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، شراب بھیجی گئی چائنا میں اور زبردستی کیا گیا کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ، اگر اس ملک میں رہنا ہے تو شراب پینی پڑے گی، خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا۔ اب مجھے نہیں پتا، لیکن ایک زمانے میں فرانس کے اندر حجاب کرنے پہ، پردہ کرنے پہ پابندی تھی، مصر کے اندر داڑھی رکھنے پہ پابندی تھی۔ شکر کرو اس ملک پاکستان میں تم داڑھی بھی رکھ سکتے ہو، خواتین حجاب بھی لے سکتی ہیں، الحمدللہ مسجدوں میں جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہو، ممبر اور محراب پہ قول اللہ قول رسول بھی بیان کر سکتے ہو، مدارس کے اندر قول اللہ قول رسول بھی پڑھا سکتے ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھا سکتے ہو، رسول اللہ کی احادیث پڑھا سکتے ہو، فقہ پڑھا سکتے ہو، یونیورسٹیز کے اندر تعلیم دے سکتے ہو، عصری تعلیم دے سکتے ہو۔ یہاں ہر طرح سے یہاں کا مسلمان آزاد ہے، عالم بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، پروفیسر بھی بن سکتا ہے۔ باقی رہی بات مسائل اور کرپشن، تو کون سا ملک ایسا ہے جو اس سے خالی ہے؟ آج بھی میں کہتا ہوں پاکستان آزاد ہے، مانا کہ اس ملک کے اندر مہنگائی عروج پر ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے کہ اب اجتماعی طور پہ اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہ معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ انہی حکمرانوں کے دل یا تو نرم فرما دے گا یا ان کی جگہ اللہ تعالیٰ اچھے حکمران ہمیں عطا فرما دے گا۔ یہ ریٹ اسمبلیوں میں طے نہیں ہوتے، یہ ریٹ آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں لوگوں کے اعمال دیکھ کر۔ اگر ہم اچھے اعمال اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، کیونکہ حکمرانوں کے جو دل ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ جہاں چاہے پھیر دے۔ اگر مخلوق نافرمان ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس طرف پھیرے گا کہ یہ مخلوق کو نقصان پہنچائیں گے، بدترین عذاب پہنچائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کی روایت ہے۔ بہرحال میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور انٹرنیٹ کے توسط سے میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، 14 اگست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی کا دن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ یہ پاکستان، یہ ملک پاکستان اللہ جل شانہ عم نوالہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں جو پیدا تو یہاں ہوتے ہیں، یہاں کا دودھ پیتے ہیں، یہاں جوان ہوتے ہیں، لیکن اور یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن پڑھ لکھ کر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور ڈالر وہاں کماتے ہیں، زندگی وہاں گزارتے ہیں، اپنے ملک کو اہمیت نہیں دیتے۔ ڈاکٹر یہاں بنتے ہیں، یہاں کے ٹیچرز کی محنت لگتی ہے، یہاں کا پیسہ لگتا ہے، لیکن علاج جا کے یورپ میں کرتے ہیں، باہر کے لوگوں میں کرتے ہیں، اپنے ملک کو ترجیح نہیں دیتے۔ یاد رکھنا اپنا ملک اپنا ہی ملک ہوتا ہے۔ ایک عقل مند کہتا ہے، قرآن کی آیت نہیں، حدیث نہیں، ایک عقل مند کہتا ہے حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ قرآن کی آیت نہیں، حدیث کی کوئی حدیث نہیں، بلکہ اقوال زرین ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ عقل مند کی بات درست ہے۔ اپنا وطن ہوتا ہے۔ جتنے اوورسیز بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن اوورسیز ملکوں میں دیکھنے میں آتی ہے یہ بات کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے لوگوں کو ترجیح دیں گے، اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ اگر ہوگا تو پاکستان پہلے پاکستان کے شہریوں کو ترجیح دے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ افغانیوں کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ افغانستان کے لوگ کتنے سالوں سے یہ آباد تھے، ہمارے بھی جاننے میں کتنے افغانی تھے، لیکن جب کوئی مسئلہ آیا تو پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کے رہنے والوں کو ترجیح دی، افغانیوں کو ترجیح
نہیں دی. اسی طریقے سے جو مسلمان یا جو پاکستانی، چاہے وہ سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہے تو پاکستانی نا. جو پاکستان سے جاتے ہیں باہر ملکوں میں، وہ یاد رکھیں کہ کل اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ باہر کے ملک والے سب سے پہلے اپنے شہریوں کو ترجیح دیں گے، آپ کی جگہ بعد میں بنے گی. بھلے آپ کہیں کہ میرے پاس گرین کارڈ، کہ میں گرین کارڈ کا ہولڈر ہوں، پہلے وہ ترجیح کس کو دیں گے؟ اپنے مقامی لوگوں کو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. اپنے ملک کی، یہ ہر ملک کا ایک اصول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لوگ. اور آپ کو تو وہ کہیں گے کہ آپ اپنے ملک کے نہیں تو ہمارے وفادار کہاں سے بنو گے؟ تم اپنے ملک کے وفادار نہیں ہو تو ہمارے وفادار کہاں سے بنو گے؟ تم تو یہاں آئے ہو ڈالر کمانے کے لیے. اس لیے میں ان لوگوں سے کہوں گا، خاص کر کہ جو پاکستان سے جا کے، میں یہ نہیں کہتا کہ باہر جانا گناہ ہے، کمانا گناہ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں بکتے ہیں، یاد رکھیں کہ پاکستان ان کا ملک ہے، اپنے ملک کی قدر کریں. اگر آپ برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں یا امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں دیں تو یاد رکھنا کہ برطانیہ، انگلینڈ تمہارا ملک نہیں ہے. اگر کل کوئی مصیبت آئی وہ اپنے شہریوں کو ترجیح دے گا، آپ کو نہیں دے گا. اسی طرح امریکہ آپ کا ملک نہیں ہے، اگر کل کوئی مسئلہ آیا وہ اپنی اسٹیٹ والوں کو، اپنے ملک والوں کو ترجیح دے گا، اپنے باشندوں کو ترجیح دے گا. آپ کا نمبر پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، آپ بالکل لاسٹ میں کھڑے ہو گئے. آپ کی حیثیت باہر ملکوں میں ایسی ہے جیسے پاکستان کے اندر افغانستان کے لوگوں کی ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوئی افغانیوں کے خلاف نہیں ہوں، افغانی میرے شاگرد ہیں. افغانستان کے لوگ ہمارے سر آنکھوں کا تاج ہیں. افغانستان میں اندر اسلامی حکومت قائم ہے. اللہ تعالیٰ امارت اسلامیہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کسی ملک میں پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنے شہریوں کو ترجیح دیتا ہے، باہر سے آنے والوں کو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کی قدر و منزلت نصیب فرمائے اور ہمیشہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ آزاد رکھے. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آپ بھی دعا کر لو. اللهم احسن عاقبتنا وسهل لنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ملک پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا اور آزادی نصیب فرمائی. اللہ ہمیں ہمیشہ آزاد رکھ اور ہمیشہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما. یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ اللہ اس کے تقاضے ہمیں نصیب فرما. اس ملک میں اسلام اپنے اور شریعت کا نظام ہم سب کو نصیب فرما. اسلامی نظام نصیب فرما کہ جس نام پر یہ ملک بنا ہے اے اللہ وہ اوصاف بھی اور وہ نظام بھی اللہ ہمیں نصیب فرما. کہ اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. قرضوں کی ادائی غیب سے اسباب بنائیں. کسی کو ہم پہ مسلط نہ کرنا، ظالم بنا کرنا ویسے. اور ہمیشہ خوش رکھے. حضرت والد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے. ان کے لیے اس ادارے کے تمام کاموں کو، بیانوں کو بھی صدقہ جاریہ بنائے. والدین کے لیے اور ثواب کا ذریعہ بنائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.